کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا معنی چکھنے والا، ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں۔ ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی، تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں۔ تو کلو نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی، میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے سر پہ کیا ہے۔ بولیں بھائی، ٹوپی۔ آپ کی ناک پہ چشمہ ہے۔ اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں، تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھئی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو۔ ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے۔ تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی ایک خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اس نالج کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتانے کی؟ بولے نا، کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے۔ میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، تو کیا کریں بھائی، ہے تو کیا کریں؟ لیکن میں ایک خبر دیتا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک خبر ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا، سنا یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں ایک خبر دیتا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً دو چار بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں۔ ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے۔ گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے، پانی پلاؤ۔ اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے۔ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے۔ یہی ہے نا اسٹائل۔ گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے، یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی، کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے۔ تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے، یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو۔ اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے، کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے، یہ خبر ہے۔ اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا۔ خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔
خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا, یہ تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے, اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں, ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو, میں اگر کہوں کہ ان کے چشمہ ہے, ایک دفعہ کہوں گا, 2 دفعہ کہوں گا, 3 دفعہ کہوں گا, تو یہ کہیں گے کیا کروں میں, اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا, اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا, بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے, پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا, ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو, وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا, وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج, تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, تو چھوڑو, کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے, ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کلو نفس ذائقۃ الموت ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, صحت کا خیال کرو, بھینس کا خالص دودھ پیا کرو, ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے, اگر وہ عقل مند ہوگا, تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1, دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا, وہ بیان میں کہا تھا نا, وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے, مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا, مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ, کیا خیال ہے؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں, خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا.
تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ مر گئی، اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں پھر؟ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو چار چار کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو واہ، تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم فنش. یہ بس یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں، وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا. وہ مذہب کا حصہ ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں. میں آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری، اس پر عمل بھی ضروری ہے. یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ہاں جی موت تو برحق ہے، لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار، بولو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سامنے گڑا ہو، کھڈا ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا، کوئی گڑا نہیں ہے سامنے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کان سماعت بہت تیز تھی ان کی، سنتے بہت تھے، بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا، قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا، یتیم بچہ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہے کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں، پیسوں میں، کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی، نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے، نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا، کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا، اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں، عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض
بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں 1 سال کے بعد. گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ دوسرا مردہ ڈالنا ہے. آپ آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک ایک قبر میں 10-10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10-10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے. ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں ہے کہ فاصلہ رکھا ہے. تو خیر
پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, لے لو, مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ اور دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. یا روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا. طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے گا. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ,
نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہو. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی, لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, نکل لے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے. نکل, 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا, اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں, اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کرو. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے, جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. تو وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کر لے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو, ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملی معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ اس خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علل اطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا,
موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو,
لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے نہ وہ بیچاروں کے، اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے، تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان، وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی. وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی، جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے، یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا، ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو غریب. بھائی وہ انلیگل تھے، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. لیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے، اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا. لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں، شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا، پرمیشن کے ساتھ گئے تھے اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے، کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے، بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نا، اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں، 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو. تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے، میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا، پیچھے سنا رہے ہیں گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ایسے؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھڈا ہوا تھا، اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا، خام خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا، میں پٹ گیا تھا بیٹا، میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا، لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے، ڈرتا برتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی، لوگ کہیں گے، کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا، کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے، کوئی کہے گا JUI کا ہے، کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ، ساری قوم نہیں، آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل، کیا ہے، فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو، جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے، غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت. اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا، کسی نے بدتمیزی کی تھی، میں آپ کو دل سے بات بتاؤں، مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا، ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو، وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو، ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے، آپ جو مرضی کرو. لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے، بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. طنزی الب الہجہ
یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ ریسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے. تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہاتھ بڑھائے, تو انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی, آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ, بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے, بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا.
اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے, آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے, شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت, نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہے نا, وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا, وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا.
और बॉयफ्रेंड का हशर भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया सुनाता हूँ, मैंने व्लॉगिंग में कुछ चीजें दिखाई नहीं ना, बता नहीं सकते थे। जो बॉयफ्रेंड जो हशर करता है ना, वो शोहर से ज्यादा बुरा हशर करता है। ठीक है, आप पे बॉयफ्रेंड की इताअत लाजिम नहीं होती, शोहर की इताअत लाजिम होती है, लेकिन शोहर पे हुकूक जिम्मेदारी अल्लाह ने बहुत डाली है। तभी कहा है कि इसकी मान के चलो, इस फजूल आदमी की, तो इसकी मान के चलो। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त ने बताया कि एक लड़की आई उसके पास और कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने तबीयत से मुझे इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे टिश्यू पेपर की तरह बोलो छोड़ दो। ये एक दूसरा पहलू है सोसाइटी का, जो व्लॉगिंग में नहीं आता। ठीक है ना, व्लॉगिंग में ट्रेनें आ रही हैं, एक सेकंड लेट नहीं हो रही, एक सेकंड ट्रेन जापान की, बहुत वाकई बड़ा खानदानी किस्म का स्टेशन था, यूं यूं बल खाती हुई ऐसी ट्रेनें। लेकिन दूसरा पहलू है जो बहुत ही भयानक पहलू है सोसाइटी का, इतना भयानक पहलू है कि आपकी सोच होगी, इतना खतरनाक पहलू है। लेकिन चूंकि अगर कोई शख्स लंगड़ों में पैदा हो ना, तो वो समझेगा कि दुनिया में सारे लंगड़े ही होते हैं। देखो, एक आदमी की नाक कट गई, वो नाक वालों में आएगा, बोलेगा भाई सबकी है मेरी नहीं है, तो एहसास कमतरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब पैदा हुआ ऐसे लोगों में जिनकी सबकी कटी हुई थी, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? जो नाक वाला आएगा ना, उसको समझेगा ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। क्या ख्याल है, ये क्या लग रहा है? ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं थोड़ा सा क्या निकला हुआ इसके। जो लंगड़ों में पैदा हुआ, सारे ही पोलियो के मरीज थे, बचपन से लंगड़े थे, उसको ये एहसास होगा कि मेरे अंदर ऐब है। वहां तो दो टांगों पे कोई चलता हुआ आएगा, बोलेगा भाई ये कुछ जादू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया इसको। तो उस सोसाइटी का ये हाल है। कुछ टेंशनें, डिप्रेशनें इंतहाई डेंजरस हैं, लेकिन चूंकि उसमें हर गोरा मुब्तला है, तो वो ये समझते हैं कि ये जिंदगी इसी का नाम है। उनको नहीं पता कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ये जो तुम खुदकुशियां कर रहे हो ना, ये इसी वजह से कर रहे हो। तो वहां जो लिबरल आंटियां, वहां तो सारे लिबरल ही होती है ना, अंग्रेजों में कौन सी कोई दुपट्टे वाली होगी। तो वहां हो क्या रहा है? हमारे दोस्त ने बताया मुझे कि यार वो एक गोरी आई, कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया तबीयत से, उसके बाद यार ये कोई औरत की औकात है यार। हमारे यहां जब शादी होके बीवी आएगी, छोड़ना आसान है भाई। एक तो खानदान की वजह से भी छोड़ना मुश्किल है, उसके भाई हैं, उसके बाप हैं, उसके दादे हैं, उसके चाचे हैं, उनके वो खानदान भी उड़ गया, खत्म। जिना है तो खानदान कहां से रहा, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बीवी को छोड़ के तो देखो, साले छोड़ेंगे तुम्हें। फिर अपना खानदान भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी सिर्फ नहीं है, आपके भाइयों की भाभी भी है, आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, पूरा खानदान है पीछे, खाला सास और पता नहीं वो कौन कौन सी सासों की अकसाम है, मोमानी सास, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इतनी डिटेल मालूम नहीं है, होती हैं मेरे यहाँ भी, लेकिन तफसील मैं वैसे ही बस बुला लेता हूँ खैरियत से आपस यूं करके, ठीक है ना। तो छोड़ना आसान नहीं है। फिर इस्लाम ने बाउंड कर दिया औलाद, बच्चे पैदा करो। तो बच्चे हो के आप वैसे ही क्या हो गए? को पता है यार मुझे बच्चों का अल्टरनेट माँ कहां मिलेगी, कोई है माँ का कोई मुतबादिल हो सकता है? बाउंड हो गए आप। फिर फालिज होगा उसको, लकवा हो गया उसको, बूढ़ी हो गई, आप कहोगे भाई ये कि मेरी वाइफ है, ठीक है ना। अंग्रेजों में ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं है ऐसा। तो वो बता रहे थे कि वो एक बंदे की गर्लफ्रेंड है, कह रही वो इस्तेमाल की, अब छोड़ दिया मुझे, तो मुझे कह रही है कि तू मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बना ले, वो पैसे वैसे दे दिया कर भाई तू कुछ, समझ रहे हो। तो कहते हैं, मैंने कहा भाई, कहते हैं वो मुझे जो है ना वो खौफ हुआ खुदा का, मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुसलमान था ना। तो इसका फायदा क्या हुआ जिना से बचने का? उसकी बीवी को फायदा हुआ। अगर वो पड़ जाता उस बुराई में तो नुकसान किसका होना था? औरत का होना था, मर्द का नहीं होना। मर्द के मजे चस्के लग जाते। अब देखो, उन्होंने औरत को आजादी दे दी, वीमेन राइट्स। औरत की आजादी से अय्याशी किसकी हो रही है? जो टैक्सी ड्राइवर मुझे वाकया सुना रहा है उसकी अय्याशी हो रही है। वो भी इस्तेमाल करता, थोड़े दिनों में वो भी क्या कर देता, छोड़ देता, कोई पूछने वाला था? लेकिन उसको पता था भाई ये जिना हराम है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो कमा रहा था उस वक्त, उसने कहा मेरे पास एक ही ऑप्शन है निकाह का। तो इधर सवाद से शादी की, अपनी बीवी को ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिससे शादी की है ना, जिस बीवी से, उसके 8 भाई हैं, या 8 या 9 भाई हैं, 6-7 बहनें हैं, लाइफ को गुजार रहा है उसके साथ। फायदा मर्द को हुआ, औरत को हुआ? औरत को हो गया।
وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے, اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی, وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے, اس میں اسلام. میں تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنے پہ بیٹھا ہوں, میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کو تو کیش فائدہ ہے اس میں, فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نہ ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج, کدھر سے یار اس کو, تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہو نا, تو پورا ہی نمٹا دو اس کو. میں بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے, ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے, یہ میں بتا رہا ہوں اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس, اس سے بھی آگے جا ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ. صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہے, اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو, تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں, 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتاتا ہے باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا, اس کے بچڑا 2 دانت کا. ہم سمجھ رہے ہیں پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے, مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی. تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو, آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے ہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے, فالج ہو جائے, مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار, کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی, کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا, ہمارے ایک دوست, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا, انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا, تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے ہیں. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. بھائی ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا ہے, مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہے ہیں نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ 2-4 واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ ایک موٹیویشن ملے. ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہے وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتا چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کو, ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں.
تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. ابھی لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتا چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس, ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بہرحال ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا بس کتا ہی رہوں. کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے, تو ایسے خوبصورت کراس بریڈنگ کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے, یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے نہ کتا اس کے بغیر رہتا. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھے نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کرتی ہے یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے اس کو. پہلے شادی وادی ہوں, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا اس کو. صحیح ہے, کتے کا باپ بھی چھوڑے گا. تو کہاں سے کہاں کھچڑی پک گئی آج بیان میں, لے کے کہاں چلے تھے نکل کدھر گئے. تو ہم اصل جو موضوع لے کے چل رہے تھے, تو یہ جو اصل بات میں لے کے چل رہا تھا نا کہ جو طاقتور ہی کو لوگ ہمیشہ قابل ملامت سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا